آلک و اصحابک یا رحمتا للعالم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو اس دنیا میں بھی آسرا ہیں، حضور قبر میں بھی آسرا ہے اور میرے آقا ہمارا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے مقدس اور متبرک دن کے تصدق اللہ کریم ہم سب کی صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کریم اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین مکرم، ذی الحج کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور ذی الحج اس کا معنی ہے حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے۔ اور حج ہر جگہ نہیں ہوتا، اللہ نے ایک ہی شہر اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، جس شہر میں اللہ نے اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشات کا نزول فرمایا ہے، اور وہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے افضل، اعلی، مقدس، عرفہ یعنی شہر مکۃ المکرمہ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں جانے کے لیے ہر کلمہ کو اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے، کوئی بچہ ہے یا جوان، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ اس شہر دل نواز کی زیارت اور حاضری کے لیے تڑپتا ضرور ہے۔ اور ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا جس طرف رخ کر کے 5 وقت میں تیری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتا ہوں، کبھی وہ دن بھی میری زندگی میں لا کہ میں سر کی آنکھوں سے تیرے گھر کی زیارت کر سکوں۔ ہر بندہ تڑپتا ہے، اور وہ مکہ کا شہر، اللہ اکبر، جنہیں جانا نصیب ہوا ہے وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، ایسے لگتا ہے کہ انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے اور اس کی رحمتوں کا نزول اپنے گھر پر جاری و ساری ہے۔ وہ رحمتوں کا شہر، وہ وحی الہی کے نزول کا شہر، وہ شہر جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ شہر امن، کہ جس شہر میں جب بھی کوئی داخل ہو گیا ہے وہ حق نہ حق کسی طرح کا بھی اس جگہ پہ خون بہانا حرام ہو جاتا، بندہ امن میں آ جاتا ہے، سلامتی میں آ جاتا ہے۔ اور وہ حرم کعبہ جس کے ارد گرد کتابوں کے اندر موجود ہے کم از کم 300 انبیاء کی قبریں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اولیاء کا ٹھکانہ ہے، انبیاء کا ٹھکانہ ہے، انبیاء کا مدفن، وہ عظیم شہر جہاں
اللہ رب العزت نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا ہے، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں آب زمزم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں بیت اللہ کی عمارت ہے، یہ ساری رحمتوں کے آثار اللہ رب العزت نے ایک ہی شہر میں جمع فرما دیے ہیں۔ وہ شہر مکہ جس کی خوبصورت ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، اور آپ مکہ کے اندر جب جائیں آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا، جہاں اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین مکرم، ہم بات کر رہے ہیں شہر، ذرا بلند آواز سے بولیے، شہر مکہ کی۔ کبھی سوچے مکہ کا معنی کیا ہے؟ ہر شہر کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے جس وجہ سے اس کا نام پڑ جاتا ہے کہ اس شہر کا یہ نام ہے مکہ۔ اس کا اگر معنی دیکھے تو انسان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ عربی لغت کو اٹھائیں، 3 معروف معنی لے رہا ہوں۔ مکہ کا ایک معنی ہے اپنی طرف کھینچنے والا، اپنی طرف کھینچنے والا۔ اللہ نے اس شہر کے اندر وہ مقناطیسی قوت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ شہر چاروں طرف سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، چہاردانگی عالم سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جس وقت جس گھڑی جائے آپ کو دنیا کے ہر کونے کا انسان شہر مکہ میں نظر آئے گا، اس لیے اس شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی، یہ بڑا عجیب معنی ہے۔ مکہ کا ایک معنی ہے دھکیلنا۔ کیا معنی ہے؟ دھکیلنا۔ چونکہ یہاں انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ اب جو گئے ہیں کبھی حجر اسود کے بوسے لیتے ہوئے دھکے لگتے ہیں، کبھی آپ ملتزم پہ کھڑے ہیں، کبھی حتیم میں کھڑے، ایک دھکیل جاری ہے، دھکم پیل جاری ہے، کیونکہ یہاں دھکیلا جاتا ہے رش اور ہجوم کی وجہ سے، اس لیے اس شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس شہر کا وہ ہے جذب کرنا۔ کیا معنی ہے؟ سارے بولیے، جذب کرنا، کوئی چیز اپنے اندر جذب کر لینا۔ اب یہ معنی کیوں ہے اس کا؟ اس لیے اس کو مکہ کہتی ہے کہ یہ جذب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا سے گناہگاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے، جگہ جگہ سے خطا کاروں کو، گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ مکہ بلا بلا کر جگہ جگہ سے ان کے گناہ خود جذب کر لیتا ہے، ان کے گناہ خود جذب کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ اس شہر کی زیارت کر کے یہاں سے نکلتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، چونکہ یہ گناہوں کو جذب کرتے، اس لیے اس شہر کا نام مکہ رکھ دیا گیا۔ حاضرین مکرم، سب سے بڑی فضیلت، یہ سارے اعزاز ایک طرف ہیں، اور جو میں اب اعزاز بیان کرنے لگا ہوں، یہ اعزاز دیکھیے جو اس شہر کو حاصل ہے۔ وہ کیا؟ اس شہر کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول، محبت سے بولیے، اپنے محبوب پیغمبر، مطلوب پیغمبر، امام الانبیاء، نبیوں کے خاتم رسول، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جائے ولادت کا انتخاب بھی مکہ شہر کو ہی فرمایا۔ حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ المکرمہ۔
یہ حضور کا جائے ولادت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ساری کائنات کے رسول بن کے آئے، ساری کائنات کے. اور ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ کی اس طرف توجہ چاہوں گا. حضور کے بعد کوئی نبی، ڈٹ کے بولیے، جن کا ایمان ہے ختم نبوت کا، ڈٹ کے بولیے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی. اور یاد رکھیں حضور سے پہلے کوئی نبی مکہ میں پیدا نہیں ہوا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 نبیوں میں سے کوئی نبی مکہ میں پیدا نہیں ہوا. یہ مکہ رکھا ہی محبوب کے لیے ہے. حضور مکہ میں پیدا ہوئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مکہ دنیا کا وسط ہے، مرکز، سینٹر. اب اللہ نے سینٹر میں کوئی اور نبی نہیں بھیجا، کیونکہ ہر نبی مخصوص علاقے کا نبی تھا. جس علاقے کا ہوتا اللہ بھیجتا بھی وہیں پر. حضور ہے ساری کائنات کے نبی، حضور ساری کائنات کے نبی. اللہ نے پھر حضور کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، دنیا کے وسط میں پیدا کیا. وجہ کیا ہے؟ جب یہاں سے نبوت کا سورج طلوع ہوگا تو سراج منیر کی روشنی ہر جگہ پھیلتی چلی جائے، ہر جگہ پھیلتی چلی جائے. آقا کریم علیہ السلام کو مکہ میں پیدا فرمایا. اور پھر قربان جائے حضور نے اپنی تبلیغ کا آغاز بھی مکہ سے فرمایا ہے. اپنے کام کا آغاز، کار نبوت کا آغاز حضور نے مکہ سے فرمایا. اور مکہ سے حضور کو اتنی محبت تھی اس شہر کے ساتھ. اب یہ ذرا لفظ عشق کے رنگ میں آ کے سنیے. جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو کفار کی طرف سے رد عمل آیا، طرح طرح سے اذیتیں دی جانے لگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی. اللہ نے فرمایا محبوب اب یہ شہر، اس کی فضا آپ کے لیے سازگار نہیں، اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے. حضور جب مکہ سے نکلے نا رات کا وقت تھا، کیونکہ رات کو حکم ہوا مولا علی کو بستر پہ سلا کر حضور نکلے. واقعہ سنانا مقصود نہیں، ایک جملے کے لیے اتنا سفر کر رہا ہوں. حضور جب مکہ سے نکلے نا تو کچھ قدم چلے، جب شہر مکہ نظر آ رہا تھا حضور نے پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا. ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیے نا، شہر وہ ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، شہر وہ ہے جس کی گلیوں میں حضور کا بچپن گزرا، شہر وہ ہے جس کے بازاروں میں حضور کی جوانی گزری. حضور نے پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا، فرمایا مکہ رب قادر کی قسم مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. آئے آئے. حضور فرما رہے ہیں اے شہر مکہ تو بڑا عظیم ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. اگر تیرے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا، یہیں پہ زندگی گزارتا، لیکن کیا کروں کہ تیرے باشندے اب مجھے رہا رہنے نہیں دیتے. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غمزدہ ہے کہ میں وہ شہر چھوڑ رہا ہوں جو اس کی رحمتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. حضور نے شہر مکہ چھوڑ دی. اور شہر مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو علامہ قزوینی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ شہر میں جائے نا تو گرمی بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، موسم سخت ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جو مکہ کی گرمی پر صبر کر گیا. بڑے بڑے بندے جلال میں بھی آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وہاں جا کے طبیعت بدل جاتی. حضور نے فرمایا گرمی بڑی ہے،
اور جو مکہ کی گرمی کو سہ گیا، برداشت کر گیا، کتنے دن؟ 40 دن، 21 دن، کتنے دن برداشت کرے؟ اب یہ لفظ سنیے گا، حضور نے فرمایا جو ایک لمحہ برداشت کر گیا، ہائے ہائے ہائے، ایک لمحہ اس کی گرمی کو برداشت کر گیا۔ اب اس کی فضیلت سنیے گا جو حضور بیان کر رہے، فرمایا جو ایک لمحہ مکہ کی گرمی کو برداشت کرے گا، اللہ جہنم کو 100 سال اس سے دور کر دے گا، جہنم دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا صرف جہنم دور نہیں ہوگی بلکہ جنت 200 سال قریب کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک لمحہ مکہ کی گرمی برداشت کی جائے، صبر کیا جائے، اجر یہ ہے کہ جہنم جتنی دور کر دی جاتی ہے جنت اس سے زیادہ قریب کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اب یہاں جو گئے ہیں نا وہاں پہ، وہ ذرا تصور میں لائیں کہ آپ حرم میں بیٹھے ہیں، تصور میں لائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں ذی الحج کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اللہ مرنے سے پہلے اس گھر کی زیارت ہر ایک کو نصیب فرمائے، اور جو ہوئے ہیں اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ اب یہ لفظ آپ نے ذرا دل سے سننے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ ہر وقت بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے، 8 پہر، ہر لمحہ کتنی رحمتیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے، کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور نے آگے 120 کی تقسیم کی، فرمایا 60 رحمتیں وہاں طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں، جو بندے طواف کرتے رہتے ہیں نا، 60 رحمتیں 120 میں سے ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا طواف کر رہے ہوتے، کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور نے فرمایا 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 60 اور 40، 100، ٹوٹل کتنی تھی؟ 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور جو باقی 20 ہے حضور نے فرمایا جو کچھ بھی نہ کرے، نہ طواف کرے، نہ نماز پڑھے، نہ نفل پڑھے، نہ سجدے کرے، کچھ نہیں کر رہا، صرف بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، بیت اللہ پہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، کعبے کی پوری عمارت کو دیکھ رہا ہے، کبھی حجر اسود کو دیکھتا ہے، کبھی ملتزم کو دیکھتا ہے، کبھی باب کعبہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی رکن یمانی دیکھ رہا ہے، کبھی رکن شامی دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، پڑھ کچھ نہیں رہا۔ اللہ محروم اسے بھی نہیں رکھتا، فرمایا 20 رحمتیں صرف کعبہ دیکھنے والوں پہ برستی ہے، 20 رحمتیں جو دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں، اچھا اور کتنی رحمتیں برستی ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنیے گا، آپ فرماتے ہیں جو شخص حالت ایمان میں اس یقین کے ساتھ کہ یہ بیت اللہ ہے، حالت ایمان ہو، بندے کو یقین ہو کہ یہ بیت اللہ ہے، 2 شرطیں لگائی ہیں امام حسن بصری نے۔ نمبر 1 حالت ایمان ہو، بندہ مومن ہو، نمبر 2 یقین ہو کہ یہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا جو اس ارادے سے پہلی نظر ڈالتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا،
صرف دیکھا ہے اس یقین کے ساتھ کہ جس کا انبیاء بھی طواف کرتے رہے ہیں، یہ مقدس گھر یہی ہے، بیت اللہ یہی ہے، جو اس یقین سے زیارت کرتا ہے، ابھی پہلی نظر ڈالتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرماتی ہے جب یہ بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو بخشے ہوئے ہوں گے، جو نجات یافتہ ہوں گے، اللہ بخشے ہوئے بندوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بڑی خاص، آپ اس کے ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے اس گھر کی عزت کرو، اس گھر کی ایک بات یاد رکھے، سب کچھ ادب میں ہے، ادب میں ہے، اسی لیے علماء نے منع کیا اس طرف رخ کر کے تھوکنا نہیں، لیٹے ہوئے اس طرف پاؤں نہیں کرنے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، خاص ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں والے ہم لوگ ہیں، فیملیز والے ہیں، گھروں میں بچہ سویا ہوتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، وہ خود ہی چارپائی پہ بستر پہ جب بچہ سویا ہوتا ہے حالت نیند میں حرکت کرتا ہے، بعض اوقات اس کی ٹانگیں اس طرف ہو جاتی ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے جو بڑا دیکھ رہا ہے اٹھ کے بچے کی ٹانگیں سیدھی کر، ادب یہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس گھر کا ادب کرو، اور حدیث کے لفظ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امت تب تک رہے گی جب تک بیت اللہ کی عزت کرے گی۔ جب بیت اللہ کی عزت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، پھر اللہ ایک دن بھی مہلت نہیں دے گا، برباد کر کے قیامت طاری کر دے گا، کیونکہ اسے اپنے گھر کی عزت بہت پیاری ہے، عروج اور ترقی اسی میں ہے، عزت اور اقبال اسی میں ہے، بلندی اسی میں ہے، خوشحالی اسی میں ہے کہ اپنے دل میں بیت اللہ کا احترام رکھا جائے، اس کا رعب دبدبا محسوس کیا جائے، اور یہ عہد کیا جائے کہ 5 وقت جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں میرا سر بھی اسی طرف جھکتا ہے، میرا دل بھی اسی طرف جھکتا۔ اور یہ بیت اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہ بڑی خاص بات میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں یا نہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ بیت اللہ وہ چکور 4 کونوں والی عمارت جس پر سیاہ رنگ کا غلاف ہے۔ اچھا جو گئے ہیں نا، اللہ سب کو لے جائے، وہ گواہی دیں گے بیت اللہ شریف پہ غلاف کس رنگ کے، بولیے نا، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، بولے ذرا کس رنگ کا؟ اچھا سیاہ رنگ کا غلاف اور کعبہ دن کی روشنی میں تو نکھرتا ہی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں بھی نکھرتا ہوا نظر آتا، اللہ انوار کی رمجم ہے، اور یوں لگتا ہے یقین کرے جیسے باروں بادشاہ اپنی رعایا کے درمیان کھڑا ہوتا۔ سیاہ رنگ کا غلاف بیت اللہ شریف جو آج ہم دیکھتے ہیں، جنہوں نے لائیو دیکھا تصویریں دیکھی، آج ہم دیکھتے ہیں اس کی کل 11 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ، ابتدا سے لے کر آج تک 11 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ اور میں آگے چل کے بتاتا ہوں جو کعبہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کب ہوا تھا، اور میں جلدی سے صرف اس کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ کس نے کی؟ سب سے پہلے۔ اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد الباقر، وہ فرماتی ہے کہ امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابو طالب
इनसे किसी ने पूछा, या इमाम, ये जो बैतुल्लाह है इसका तवाफ सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले तवाफ किसने किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, इसका सबसे पहले तवाफ फरिश्तों ने किया है। और रिवायत कहां है? यह मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में रिवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इसको इमाम बगवी अपनी तफसीर में भी लिखती है, फरमाती है कि सैयदना आदम की तखलीक से 2000 साल पहले, कितना अरसा पहले? आदम अलैहिस्सलाम। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जिस काबे की तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में बुनियादी मालूमात तो होना, वो बना कब है? तो वो फरमाती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदना आदम की तखलीक से कितने साल पहले? भाई ये अदद सारे बोले, कितने? 2000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फरमाया यहां काबा तमीर करो, बैतुल्लाह तमीर करो, मेरा घर तमीर करो, और जब तमीर मुकम्मल हो जाए फिर उस घर का तवाफ करो। सबसे पहले फरिश्तों ने तमीर किया और तवाफ किया। उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, यह दूसरी तमीर है। आपको जब दुनिया में भेजा गया तो रिवायात में आता है कि जब हजरत इमाम इब्ने कसीर ने अल बदाया व निहाया में लिखा है कि जब हजरत आदम जमीन पे आए ना तो दिल उदास हो गया। भाई जन्नत छोड़ के आए थे, फरिश्तों की तस्बीह सुनते थे, जब दिल उदास हुआ ना, अर्ज की मौला वो बहारें कहां गई, वो जन्नत के नजारे कहां गए? मैं दिन रात जन्नत के नजारे भी देखता था, बहारें भी देखता था, और फरिश्तों की तस्बीह भी सुनता था। अब आदे कुदरत आई, ए मेरे आदम, अगर तू फरिश्तों की तस्बीह सुनना चाहता है तो एक काम कर। जी मौला क्या करूं? फरमाया मक्का चला जा। कहां चला जा? क्योंकि हजरत आदम श्रीलंका में उतरे थे, फरमाया सफर कर, मक्का जा, और उस शहर में जाकर जहां मैं कहूं मेरा घर तमीर कर। जब घर तमीर कर लो फिर यूं तवाफ करो जैसे फरिश्ते अर्श पे करते थे, यूं नमाज पढ़ो जैसे फरिश्ते अर्श पे पढ़ते थे। घर तमीर करके तवाफ करो, नमाज पढ़ो, तुम्हें वही लुत्फ आएगा जो जन्नत में आया करता था। यह दूसरी तमीर थी। फिर तीसरी तमीर आपके बेटे हजरत शीश ने की। चौथी तमीर हजरत इब्राहिम और आपके बेटे हजरत इस्माइल ने की। और जब यह तमीर हुई तो हजरत इस्माइल की उम्र 20 साल थी और हजरत इब्राहिम की उम्र 110 साल थी। ये चौथी तमीर। पांचवी तमीर इसकी, वक्त गुजरता गया, सैलाब आ गया, बहुत ज्यादा बारिशें, सैलाब आया, काबे की इमारत को नुकसान पहुंचा। 2 कौमें आबाद थी, जराहम और अमालका, इन दोनों ने 2 मरतबा तमीर किया। यह 5वीं और 6ठी तमीर थी। और 7वीं तमीर कुसई बिन किलाब ने की। यह हुजूर के जद्दे अमजद है, हुजूर के शजरे नसब में आते हैं, कुसई बिन किलाब, और इन्हीं से कुरैश चले हैं। कुरैश की इब्तदा, कुरैशियों की इब्तदा इन्हीं से हुई है। हजरत कुसई बिन किलाब ये मक्का से कहिए यार सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है हम काबा बनाए। जब आपने इरशाद फरमाया फिर हुआ क्या? लोग इकट्ठे हुए, अपना अपना माल पेश किया, अपनी अपनी जो उनके पास जराए आमदन थे, उनके जरिए जो आमदनी हलाल कमाई थी इकट्ठी की, और फिर काबा तमीर किया गया। उस वक्त काबे पर छत डाली गई, काबे पर छत डाली गई। और इब्ने कसीर लिखते हैं ये वो छत थी जो खजूर की टहनी
मेहंदियों और खजूर के पत्तों से डाली गई। वक्त गुजरता गया और ये वाकया है हुजूर की आमद से 130 साल पहले का। कितना? 130 साल पहले ये तमीर हुई और ये तमीर थी 7वीं। फिर जब हुजूर पैदा हुए और हुजूर की उम्र मुबारक हुई 35 वर्ष। कितने वर्ष? मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कुछ बातें जहन में आ जाए, क्योंकि बड़ी अरकरेजी के साथ ये तहकीक हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बात याद रह जाए। हुजूर की उम्र कितनी? 35 साल। कुरैशे में मक्का इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा काबा बनाना है। क्या करना है? बड़ी दिलचस्प बात, काबा बनाया है। मुशावरत हुई, लेकिन शर्त यह है माल हलाल का लगाना है। हर एक का पैसा नहीं लिया जाएगा। जिसकी कमाई जायज है, आमदन हलाल है, रिस्क हलाल है, सिर्फ वो देगा। फंड जमा हुआ, किताबों में लिखा है कि अमारत बड़ी थी, फंड थोड़ा था, क्योंकि हलाल की शर्त थी। फिर क्या किया जाए? फंड थोड़ा है, अमारत ज्यादा है। तो फिर यह मशवरा हुआ कि बैतुल्लाह की शमाल की तरफ 6 गज जमीन छोड़ दी जाए। शमाल की तरफ 6 गज जमीन छोड़ दी जाए कि काबा तमीर कर लिया जाए। ये वो 6 गज है जिसे आज हतीम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि काबे के साथ एक छोटी सी दीवार है, देखा या नहीं? उसे हतीमे काबा कहती है। और कमाल ये है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हतीम में नमाज पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा, क्योंकि वो जगह काबे की है, वो हतीम। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र थी 35 वर्ष। हुजूर खुद पत्थर उठा उठा के लाया करते थे, सरकार ने खुद हिस्सा लिया। वक्त गुजरता गया, तमीरे कुरैश 8वीं हुई। आगे वक्त गुजरता गया, दौर आ गया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का, और इस तमीर को अभी 100 साल बोलिए नहीं हुआ। हुजूर का जमाना गुजरा, खुलफाए राशिदीन का जमाना गुजरा, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना गुजरा। उनके बाद उनका जाननशीन बदबख्त यजीद आया। अब उसने बैत मांगी, मेरी बैत करो, जोर लगाया मेरी बैत करो। करबला में हुसैन को बुलाया, मेरी बैत करो। दिल में एक जुमला आ रहा, कह दूं? आप जरा सुभान अल्लाह कहेंगे। अब लफ्जों पे आपने गौर करना है। बैत का तरीका यह था कि हाथों में यही वोट का तरीका था। कहता हुसैन हाथ दे दे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ख्वाजा की इस रुबाई से जो मुझे बात समझ आई है ना, लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं। कोई सर पे जरब लगाए तो आगे क्या करते हैं भाई? सर पे कोई लगाए जरब, आगे क्या करते हैं कि हाथ चला जाए, सर बच जाए। लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। हाय हाय, हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। कत्ले हुसैन हुआ बेतरती के साथ। जब ये खबर पहुंची ना मक्का में और मदीना में, जिन लोगों ने यजीद के डर से बैत कर ली थी, उन्होंने बैत तोड़ दी, ये कहकर कि जिसे हुसैन पसंद ना करे, हाय हाय हाय, जिसकी बैत हुसैन ना करे हम कैसे करेंगे।
इस बात पे बदबख्त को तैश आया, मदीना पे हमला किया, हुर्मत पामाल की, मक्का पे हमला किया, इतने पत्थर बरसाए कि बैतुल्लाह की छत जल गई। ये यजीद की बात कर रहा हूं। पर्दे जल गए, छत जल गई। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने महसूस किया अब काबे की तमीर होनी चाहिए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिर इसकी 9वीं तमीर की, 10वीं तमीर, फिर हुज्जाज बिन यूसुफ 10 साल बाद आया और जिद में आकर इसने तमीर की, और 11वीं तमीर जो आज हम देख रहे हैं ये 1096 हिजरी में हुई। 1040 हिजरी में, मादरत 996 साल बाद, उस तमीर के 996 साल बाद 1040 हिजरी में हुई। और ये कौन सा हिजरी साल है? 1443, यानी 400 साल पहले। कितना? आज जो हम काबा देख रहे हैं, इस काबे को तमीर हुए 400 साल हो गए। तब सैलाब आया था और काबे की इमारत गिर गई थी, फिर काबा तमीर किया गया नए सिरे से। आज जो तमीर हम देख रहे हैं, इसको तमीर हुए 400 साल गुजर गए। लेकिन एक बात याद रखें, आप जाएंगे तो जरूर देखेंगे, तस्वीरों में देखें, टीवी पर देखें, वीडियो देखें, कितने साल हो गए? 400 साल हो गए, लेकिन काबे का हुस्न कभी मांद नहीं पड़ा। भाई देखे ना, वक्त गुजरता जाता है, इमारतें पुरानी होती हैं कि निखरती हैं? बोलिए, पुरानी होती हैं, उनका हुस्न तबाह होता है, वो आसारे कदीमा में चली जाती हैं। ये आप शाही किले को देख लें, जितने भी किले या बादशाहों के बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, वक्त गुजरने के साथ साथ उनका हुस्न खत्म होता है। एक मस्जिद नबवी है, एक बैतुल्ला है, रब्बे काबा की कसम, वक्त गुजरता जा रहा है, इनका हुस्न निखरता जा रहा, निखरता जा रहा। और याद रखें, मौका मिले तो जिंदगी में जरूर जाएं। हर साहिबे इस्ताअत पर जिंदगी में हज एक बार फर्ज है। कितनी बार? एक बार। मगर उलमाओ फुकहा ने लिखा, जो बंदा मालदार है उसे फर्क नहीं पड़ता, हर 5 साल बाद जाना उसके लिए मुस्तहब है। उसे चाहिए, ये ना समझे कि एक बार हो गया हज फर्ज हो गया, फर्ज अदा हो गया, अब मैं बिल्कुल मुतमईन, यकीनन फर्ज अदा हो गया। लेकिन अगर जा सकता है तो हर 5 साल बाद जरूर जाए। और जन्नत के नजारे नजर आते, अल्लाह की रहमतें उतरती हुई नजर आती है। और जब आप सफर पे जाए ना, वापिस आए, लोग पूछते हैं आपका सफर कैसा रहा, कैसा रहा, मक्का कैसा रहा, मदीना कैसा रहा। अब ये बात मैं उनके लिए करने लगा हूं जो हो के आए हैं, मेरी बात की तस्दीक करेंगे, सारे जितने हो आए हैं, कि मक्का का सफर कैसा रहा, मदीना का सफर कैसा रहा, मक्का की हाजिरी कैसी रही, मदीना की हाजिरी कैसी रही। मैं ना चीज, मेरा तजर्बा ये है, खुदा की इज्जत की कसम, कोई लंबी बात नहीं, ये है, ये है, ये है, बड़ा कुछ है। अगर कोई कहे ना कैसी रही, मैं तो इतना कहता हूं कि काबे पे पहली नजर मुश्किल है, काबे पर पहली नजर मुश्किल है, और गुंबदे खजरा पे आखिरी नजर मुश्किल है। जब जाते हैं काबा देख के कैफियत बदलती है, और जब वापिस आने लगते हैं, मस्जिद नबवी से रुखसत होने लगते हैं, आका की बारगाह से इजाजत लेने लगते हैं, जो आखिरी लम्हे गुंबदे खजरा पे नजर डालते हैं, वो नजर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत
حرمین شریفین کا نور ہمارے دلوں پر اتارے، اور تصور کرے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ ہمارے آئے آئے، یہ تصور کرے، خدا کی قسم نماز کی کیفیت بدل جائے۔ یہ تصور کرے، ابھی آپ جمعہ کے 2 فرض پڑھیں گے، اسی میں تجربہ کر، نظریں جھکائے سجدے کی جگہ پہ رکھے، مگر تصور کرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، خدا کی قسم لفظوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور بندے کا ظاہر باطن ایک ہو کر اس کی بارگاہ میں پھر سر بھی جھک جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں بندے کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حرمین شریفین کا نور ہمارے قلب و ذہن پر اتارے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک قربانی اس کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے۔ وما علیہ الا